گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نمازیں پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ یہ فرمان خدا گے احمد آباد والو، غور سے سن لو،
نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ جامعہ قاسم العلوم کا، جامعہ قاسم العلوم کا جو یہ نظام ہے، احمد آباد والو اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ میرے عزیزو، زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت آتی ہے، لیکن اس سے زندگی بنتی نہیں، بلکہ زندگی تو ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم تمام کو عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اللہ اپنے فضل سے میرے لیے، آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے مجلس توبہ بنائے۔ ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا سبحان ہے، اللہ، سبحان زا اللہ۔ نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا یہ تو صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا یہ تو ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا یہ تو طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، ظا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا بھائی عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ نعرہ لام نے تکبیر، کہا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کاف نے کہا یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا ارے یہ تو لولاک کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا
اللہ انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی آج بھی ہمارے قدم چومنے کے لیے تیار ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا ہے. احمد آباد والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. الحمدللہ آج ہم لوگ یہ بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں یہ مدرسے کے طلبہ کے درمیان بیٹھے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ان کا بڑا اونچا مقام ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. یہ مدرسہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اس میں پڑھنے والا پیارے نبی کا مہمان ہوتا ہے. ان بچوں کا بڑا اونچا مقام ہے. ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریٹ قالین بچھاتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں. اور یہ وہ طلبہ ہے یہ چلتے ہیں نا تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. ان کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو دنیا کی جتنی بھی ڈگریاں ہیں نا آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی. حافظ کی ڈگری عالم کی ڈگری قاری کی ڈگری مفتی کی ڈگری آنکھ بند ہونے کے بعد تو اس کی ابتدا ہوتی ہے. الحمدللہ آج 15 بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو اتارا ہے. یوں فرمایا کہ قرآن کریم یہ ہمارا سچا دوست ہے یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا قبر میں بھی کام آئے گا حشر میں بھی کام آئے گا پل صراط میں بھی کام آئے گا. قرآن کریم ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتے ہیں نا ان کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خواب میں اللہ کی زیارت کی. پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ میں بھی چاہتا ہوں اللہ کے قریب ہو جاؤں. آپ حضرات بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. پوچھ رہے ہیں اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ فرمایا کہ قرآن. دوسرا سوال پوچھا سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی میرے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ اللہ کا قرآن ہے. میرے عزیزو اس کو سینے میں اتارنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے. ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے وہ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. مولانا 6 پارے؟ ہاں جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہونا آلریڈی اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں. لانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو انشاءاللہ آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو. آسمانوں کو بنانے والا زمین کو بچھانے والا پہاڑوں کو گاڑنے والا سمندروں کا نظام چلانے والا آسمانوں سے پانی کو برسانے والا زمین سے غلے کو اگانے والا انڈے سے بچے کو نکالنے والا ساری دنیا کا نظام چلانے والا خالق مالک پالنہار بادشاہ جس کے خزانوں میں
کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں کی کوئی دروازے نہیں، اس کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ ہمیں دے کے خوش ہوتے ہیں، مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے۔ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دینے اللہ۔ کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ میرے عزیزو، ایک چھوٹا بچہ ہے، بول بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا، غسل بھی نہیں کر سکتا، پڑھائی بھی نہیں کر سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، کما بھی نہیں سکتا، اپنی گندگی کو صاف بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رونا جانتا ہے۔ ہم لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہیں، پھر بھی ہمارے سارے کام رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے رب کے سامنے رونا نہیں جانتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا لیا کریں، اپنے اللہ سے مانگ لیا کریں۔ 10 گھنٹے بزنس کرنے والے موجود ہیں، 10 گھنٹے جاب کرنے والے موجود ہیں، 10 منٹ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے موجود نہیں ہیں۔ ایک موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اصل خطاب تو حضرت قاری صاحب کا ہوگا، ذرا دھیان سے سننا۔ ایک بہت مبارک موقع میرے اور آپ کے ہاتھ لگا ہے، شاید اس سے پہلے یہ موقع میرے اور آپ کے ہاتھ نہ لگا ہو۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات، شب کہتے رات کو، برات کہتے بری ہونا۔ ایسی رات کہ اگر اس میں سچے دل سے توبہ کی جائے، اللہ سارے گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، اس میں ایک شب برات بھی ہے۔ شب برات میں اللہ بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک تو شب برات ہو، دوسرا جمعہ کی مبارک رات۔ اللہ اکبر، شب برات بھی جمع ہو گئی، جمعہ کی مبارک رات بھی جمع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہے۔ اور سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ عرب والے اور دنیا کے بہت سے ممالک والے ہمارے ساتھ ان کی اسلامی تاریخ ہوتی ہے، وہ یہ مہینہ ہے۔ یہ شب جمعہ میں ہماری بھی شب برات ہے، مکہ مکرمہ والوں کی بھی شب برات ہے، مدینہ منورہ والوں کی بھی شب برات ہے۔ میرے عزیزوں، ایسے موقع بہت جلدی ہاتھ نہیں لگتے، اس کی قدر کرنا، یہ رات اللہ کی محبت میں عبادتوں کے ساتھ گزارنا اور اس میں پریکٹس کرنا، انشاءاللہ پوری رمضان کی راتوں کو ایک جاگنے کا اللہ کی عبادت میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا 1 مہینہ ہم نہیں جاگ سکتے اللہ کی محبت میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن پڑھتے تھے، 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں اور 3 قرآن تراویح میں۔ اللہ ہمیں بھی عاشق قرآن بنائے۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے۔ جمعہ کا دن آیا، 12 بجے مسجد میں آئے، 12:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں، جیسی زندگی ہوتی ہے نا ویسی موت ہوتی ہے۔ مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پیشانی کو موبائل پر رکھیں اور کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سورت میں الحمدللہ ایک بچی نے 6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ہمارے سورت میں ایک بچے نے الحمدللہ 6 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن سے جڑے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھے گا کیا؟ نہیں رکھے گا، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے فرعون کا لفظ آئے گا تو 50 نیکی ملے گی۔ فا پہ 10، را پہ 10، عین پہ 10، واو پہ 10، نون پہ 10۔ یہ فرعون کے لفظ پہ 50 نیکی ملی ہے۔ فرمایا نا، یہ قرآن کی نسبت پہ 50 نیکی ملی ہے۔ ہمارے سورت میں ایک تاجر ہے، وہ اللہ کا قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت آپ اللہ کا قرآن بہت پڑھتے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کی تجارت آپ کو قرآن سے نہیں روکتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟
تو بڑی محبت کے ساتھ مجھے کہنے لگے بیٹا تجھے کیا بتاؤں, تو میرے گھر کا بچہ ہے, میرا رشتہ دار ہے, اس لیے تجھے بتاتا ہوں. میرے گھر کے پاس ایک کھڑکی ہے, ایک باری ہے بیٹا, اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن پڑھے. بیٹا میں نے ایک صوفہ خریدا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, مزے سے اللہ کا قرآن پڑھوں گا, جھوم جھوم کے اللہ کا قرآن پڑھوں گا. بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھے. بیٹا میں 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں, 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں. آج تقریباً 33 سال ہو گئے, 33 ایئرس ہو گئے. بیٹا کبھی ناگا نہیں ہوئی. جمعرات کو سورت مرکز پر قرآن ختم کرتا ہوں اور جمعہ کے دن پھر شروع کرتا ہوں. میں نے کہا چچا گرمی, بارش, سردی, ٹھنڈی, خوشی, غمی, شادی, موت, میت, تو یہ کوئی چیز میں آپ کو آگے پیچھے نہیں ہوتا, خلل نہیں ہوتا؟ کہا بیٹا اللہ کے قرآن کو فرسٹ رکھ دیا ہے اور دنیا کو سیکنڈ رکھ دیا ہے. پہلے قرآن بعد میں سب کام. جو اللہ کے قرآن کو, دین کو فرسٹ رکھتا ہے, دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے, اور جو دنیا کو فرسٹ رکھتا ہے وہ دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے. 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے, 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے, زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے. او میرے عزیزو نیت کرو انشاءاللہ دین کو فرسٹ رکھیں گے. شب برات آ رہی ہے, مختصراً آپ کو میں کچھ باتیں بتا دوں جلدی جلدی میں, ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے. 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں, 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. حالانکہ شب برات ایسی رات, اللہ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں دین سے بہت دور تھا, میں تو سپاہی تھا, پینے پلانے کی میری عادت تھی. شب برات میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی اور میں نشہ کر کے سویا تھا. مالک بن دینار فرماتے ہیں لیکن اسی رات اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور مجھے ایک خواب دکھایا, وہ پورا خواب سنایا. فرماتے وہ خواب دیکھ کے میں نے نیند میں سے بیدار ہو کے توبہ کی, غسل کیا, نماز پڑھی اور اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچے مقام سے نوازا. میرے عزیزو اگر ہم قدر کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازیں گے. لیکن 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. نمبر 1 مشرک, شرک کرنے والا. نمبر 1 مشرک, شرک کرنے والا, اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھنے والا, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا, اللہ اسے شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. شرک اللہ کو پسند نہیں. شرک تو ہمیں بھی پسند نہیں. ہماری بیوی ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھیں, کیا یہ کسی کو پسند ہے؟ انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے لیکن اپنے ہوتے ہوئے بیوی کسی اور کو دیکھے, انسان یہی تو معاف نہیں کرتا. اللہ وہی کہتا ہے کہ میں آسمانوں کو بنا سکتا, زمین کو بچھا سکتا, پہاڑوں کو گاڑ سکتا, سمندروں کا نظام چلا سکتا, نبیوں اور ولیوں کو پیدا کر سکتا ہوں, سارے خزانے میرے ہیں, میں سینگ کے دانوں کو ترتیب سے رکھنا جانتا ہوں. کیا میں تیری لائف ترتیب سے بنانا نہیں جانتا؟ کیا میں تیرے کام بنانا نہیں جانتا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. نیت کریں انشاءاللہ شرک سے بچیں گے. نمبر 2 جس کے دل میں کسی کا کینہ اور بغض ہو اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. دل میں کسی کی برائی نہ ہو. میرے عزیزو گندے گلاس میں ہم لوگ پانی پینا پسند نہیں کرتے, گندے برتن میں ہم لوگ دودھ لینا پسند نہیں کرتے, گندی پلیٹ میں ہم لوگ کھانا پسند نہیں کرتے, گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں, گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں, یہاں تک کہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو گندا واش روم بھی پسند نہیں. یہ دل گندا ہو, داغی ہو, اس میں کسی کی برائی ہو, ایسا گندا دل اللہ کو بھی پسند نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ تو تمہیں تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی. انسان سمجھتا ہے اپنے پاس مال ہے نا, اپنے ویل سیٹ ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے یار, میری اولاد سمجھدار ہے. اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون, قیامت کے دن نہ تو تمہیں تمہارا مال کام آئے گا نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن تو تمہیں صاف دل کام آئے گا, سورا گوا دل کام آئے گا, قلب سلیم کام آئے گا, قلب سقیم کام نہیں آئے گا, بیمار دل کام نہیں آئے گا, گندا دل کام نہیں آئے گا. میرے عزیزو ایک دل ہے, اللہ بھی ایک ہے, ایک دل ہے, ایک اللہ
کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ مولانا کیا بتاؤں، الحمدللہ میرا دل صاف ہے، بس ایک دو لوگوں کی برائی ہے، ایک میرے رشتہ دار کی اور ایک میرے پارٹنر کی۔ ارے تو کیا دو کی برائی دل میں رکھے گا، میرا رب تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ارے پورے احمد آباد والے تیرے ساتھ برا سلوک کرے اور اگر تو چاہتا ہو کہ اللہ تجھے شب برات میں معاف کر دے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو صاف رکھیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں۔ اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے نا، اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ گھر سے کہا کہ سیب لے آنا، ایپل لے آنا، 200 روپے کلو ایپل لے آئے۔ گھر والوں نے کہا کہ اس کو ریٹرن کر دو۔ کیوں ریٹرن کرے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ داغی سیب ہے، داغی سیب ہمیں پسند نہیں۔ او میرے عزیز، داغی سیب تجھے پسند نہیں، یہ داغی دل میرے رب کو بھی پسند نہیں۔ پیدائش کے وقت اللہ نے ہمیں صاف دل دیا تھا اور صاف دل مانگا ہے، دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ نمبر 3، جو نشے کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ یوں فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائے، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے۔ نشے کی عادت بہت ہی بری ہے، بھنگ ہو، چرس ہو، افیون ہو، پان میں نشہ کیا جائے، سگریٹ میں نشہ کیا جائے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرا رب تو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ پوری طرح باخبر ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں لیکن تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک آفس ہوتی ہے نا، بلیک کانچ ہوتے ہیں، آفس میں بیٹھنے والا باہر والوں کو دیکھتا ہے کہ باہر والے کیا کر رہے ہیں، لیکن باہر والے آفس والے کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ وہی کہتا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے بہت قریب ہوں لیکن آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جستجوئے یار میں کوئی رہبر ملتا نہیں، میں اس پر فدا ہوں جسے میں نے دیکھا نہیں۔ دودھ کو دیکھ کے ملائی کا اور ملائی کو دیکھ کے گھی کا پتہ چلتا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی ہے بنانے والا، وہ کون ہے؟ وہ بڑی طاقت والا ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ڈاکٹر، جنات، پروفیسر، وکیل، علماء، یہ سب مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ ایک کیڑی نہیں بنا سکتے، یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ اور ایک میرے رب کی طاقت ہے، وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے۔ میرے عزیزوں، کبھی بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے دوستوں کے ساتھ نہ رہو جو نشہ کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نشے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، یہ بہت سنگین گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ گناہ کیا نا تو شب برات میں معاف بھی نہیں کروں گا اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کروں گا۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، جو ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہوگا نا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے اور قیامت کے دن اس پر نظر رحمت بھی نہیں کریں گے۔ یہ صرف ازار کا مسئلہ نہیں ہے، ازار ہو، جینس ہو، پینٹ ہو، نائٹ پینٹ ہو یا عربی جبہ ہو، عربی جبے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر عربی جبہ بھی ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہوگا، خدا شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یہ اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، جوانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ کب ہے؟ جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو۔ اگر میں بیٹھا ہوں اور میرا جبہ نیچے جا رہا ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں سویا ہوں اور میرا جبہ جا رہا ہے اس وقت یہ
مسئلہ نہیں ہے. جب میں کھڑا ہوں اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو, موزے کا مسئلہ نہیں ہے. موزہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آ رہا ہے, موزہ انگلیوں سے فٹ ہو رہا ہے, یہ انگلیوں سے اوپر کی طرف آ رہا ہے, اس لیے موزے کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں ایک نازک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور مستورات کے لیے, عورتوں کے لیے ٹخنا کھلا رکھنا حرام. عورتوں کو چاہیے کہ ٹخنے ڈھکے رکھیں اور مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے کھلے رکھیں, جس کو عربی میں کہتے ہیں قائمن نازلن. بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. میں کیا بتاؤں آپ کو, نوساری میں میرا ایک دوست تھا, ہم لوگ بچپن میں ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. بعد میں وہ ایک دم بھٹک گیا, عید کی نماز بھی اس نے چھوڑ دی. میں مسجد اور جماعت سے اس کی ملاقات میں جاتا, وہ مجھے منع کرتا, تو اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے, مجھے بہت نہ سمجھا, مجھے سب معلوم ہے. ابھی پچھلے 5 سال سے دیکھ رہا ہوں, وہ پہلی صف میں اور میں دوسری صف میں ہوتا ہوں, وہ پہلی صف میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اسلامی لباس ہے, سر پہ ٹوپی ہے, ازار ٹخنوں سے اوپر ہے. اللہ اکبر, سنتی لباس. ملٹری والے اپنی وردی میں, پولیس والے اپنی وردی میں, ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں, اور ہمارے بچے اسکول جائیں تو اسکول کی وردی میں. افسوس صد افسوس, ہمارے نوجوان غیروں کی وردی میں. ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اسلامی وردی میں آئے. یہ حق مذہب ہے, کیا کمی ہے اسلام میں؟ اسلام بالکل سچا مذہب ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر کے یوں کہیں کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے. میرے عزیزوں, میں نے اس کو پوچھا, میرے دوست کو, کہ بھائی کیا بات ہے, تو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, اتنی دعائیں کرتا ہے, تیری لائف کیسے چینج ہوئی؟ اس نے بہت اچھا جملہ کہا. مولانا شب برات تھی, ایک مولانا کا بیان تھا, انہوں نے یوں بتایا, جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے نا, اللہ اس کو شب برات میں معاف بھی نہیں کرتے, اور اللہ قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت بھی نہیں کریں گے. مولانا, مجھے پہلے کبھی معلوم ہی نہیں تھا. میں نے کہا اللہ میری توبہ, اتنا گنہگار آدمی, نمازیں تو ہو نہیں رہی, عید کی نماز تو ہو نہیں رہی, خاموخواہ کیوں گناہ میں رہوں؟ مجھے کون سی عزت مل جاتی ہے, کون سی کامیابی مل جاتی ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے مجھے کیا کام آئے گا؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آئے گی؟ کیا اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی؟ کیا تنومن مٹی کے نیچے نہیں جانا ہے؟ مولانا, میں نے توبہ کر لی. کیا بتاؤں, بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا, اللہ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. بس اسی کے بعد اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے پہلی صف میں لا کھڑا کر دیا. پورا مجمع ہمارے نوجوان اور پوری دنیا والے نیت کریں, انشاءاللہ ازار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے. تھوڑا جلدی جلدی سن لو. نمبر 5, ناحق قتل کرنے والا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے. نمبر 6, رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے. بھائی بھائی بات چیت بن ہو گئی, کیا ہوا, وارثے کی لڑائی ہو گئی, ہم تو ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. آپ کیا بات نہیں کریں گے, میرا رب آپ کو معاف بھی نہیں کرے گا. بھائی بہن کی بات بن, پارٹنر کی بات بن, بیٹے کا رشتہ بھیجا, سامنے والوں نے منع کر دیا, کہتا ہے ایسی تو ہمارے اندر کیا کمی تھی, اتنا اچھا گھر, اتنا پیسہ, اتنا خوبصورت بچہ, کیوں منع کر دیا؟ اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں. ارے یار, اس کی بیٹی ہے, اس کی مرضی, وہ دے تب بھی ٹھیک ہے, نہ دے تب بھی ٹھیک ہے. اس میں بات بند کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. ایک میاں بیوی کی شادی ہوئی اور 10 سال ساتھ میں رہے, کسی وجہ سے نہیں بند پڑی, شریعت نے ایگزٹ گیٹ رکھا ہے, دونوں الگ ہو گئے اور دونوں خاندان والوں نے بات بند کر دی. یاد رکھنا, میرا رب دونوں خاندان والوں کو معاف نہیں کرے گا. اگر کسی سے لڑے ہو تو صلح کر لو, مل لو, آپس میں بات چیت شروع کر دو. 50 سال بعد وہ خاندان والے بھی چلے جائیں گے, ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے ہم کسی سے تعلق کو نہ توڑیں. اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہو اس چیز کو ہم حرام نہ کریں. اب 2 باتیں ہیں. نمبر 7, عاقل والدین, ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. ماں باپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا, ماں باپ کا خلا کوئی پور نہیں کر سکتا. یوں فرمایا, ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو, کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی,
کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بھی اگر ناراض ہو، شب برات میں بھی معافی نہیں ہوگی، شب برات میں معافی نہیں ہوگی تو پورا سال معافی نہیں ہوگی۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ہو وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کرے، اور جن کے ماں باپ موجود ہونا ان کی خدمت کرے، اکرام کرے، احترام کرے۔ یہ ماں باپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ بہت سے نوجوان کیا کہتے پتہ ہے؟ کہتے مولانا میرے ہاتھ میں کچھ آ جائے گا نا تو میں ماں باپ کے لیے کچھ کروں گا۔ اس عاجز کا ایک جملہ یاد رکھنا، اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا نا اس وقت تک ماں باپ ہوتے ہیں، جب ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے نا تو یہ ہستیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بزرگ کی امی کا انتقال ہو گیا، وہ یوں کہنے لگے اگر تمہاری ماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، مجھے تو میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، جس ماں نے 2.5 سال دودھ پلایا ہو، گندگیوں کو صاف کیا ہو، اسکول کے لیے ہمیں تیار کیا ہو، ہمارے لیے جان دے دی ہو، آج بچہ اسی ماں کے سامنے بولتا ہے تو ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوگا، اللہ شب برات میں معاف نہیں کرے گا۔ یہاں علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک ماں ہے یہاں، اس کا بیٹا ہے، میں ان کو پوچھتا ہوں اماں آپ خوش ہیں آپ کے بیٹے سے؟ ہاں بیٹا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال دودھ پلایا، یہ تو میرا چاند جیسا بیٹا ہے، میرا دلارا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اس سے خوش ہوں نا؟ ٹھیک ہے اماں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، کیا دل سے آپ اس سے خوش ہیں؟ دل سے؟ رونے لگتی ہے، بیٹا میرے سامنے بولتا ہے، بیوی کی بات سنتا ہے، میری بات نہیں سنتا۔ خدا کے دربار میں یہ دل کا اعتبار ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ایک نظر غور کرنا، کیا ہمارے ماں باپ ہم سے دل سے خوش ہیں؟ ایک بزرگ تو اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے تھے، کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے؟ کہا ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں اللہ انہیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، یہ بات کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 8، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے، اور ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرا رب کہتا ہے زنا کی بات وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ اپنے بچے بچی کو غلط کام کرتے دیکھ لینا برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندی کو زنا کرتے دیکھ لینا اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اکثر زنا کرنے والے ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے، عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے۔ 2 سال پہلے ہمارے نوساری میں ایک واقعہ پیش آیا، میرے دوست کے گھر کی بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ سنا کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ ہمارے نوساری کا واقعہ ذرا دھیان سے سننا۔ رات کو 11 بجے میں سورت میں بیٹھا ہوں، میرے دوست کا فون آیا، السلام علیکم مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہوا؟ مولانا آپ نے سنا کہ نہیں؟ میں نے کہا میں نے نہیں سنا، وہ میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا تیری بھابھی؟ ہاں مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ وہ تیرا بھائی تو چھوٹا ہے، اس کی بھی عمر 24 سال ہے نا مولانا۔ تو انہوں سورت کے ایک دیہات کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہماری بیٹی کو وہاں دفنائیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ وہاں دفناؤ۔ میرے امی ابو نے بھی اجازت دے دی۔ عصر میں ان کی دفن گیری ہوئی، عشاء کا وقت آیا نا تو بچہ رونے لگا، نانو نانو مجھے میری امی کی یاد آتی، مجھے میری ماں کی یاد آتی، چل بیٹا قبرستان جائیں گے۔ قبرستان گئے نا، دروازہ کھولا نا تو سر کے پاس سے قبر پھٹی اور 3 سانپ باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر سانپ رہے پھر اندر چلے گئے۔ باپ رونے لگا، بیٹا رونے لگا کہ نانو میری امی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا؟ باپ نے سوچا یار میری بیٹی کی عزت چلی جائے گی، تو جو مسجد وار جماعت کے ساتھی اور بستی کے کچھ نیک ساتھی تھے نا ان کو کہا پلیز کسی کو بتانا مت، قبرستان چلو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ نیک لوگ قبرستان میں آئے نا تو وہ 3 سانپ واپس باہر تھے، وہ 3 سانپ واپس باہر تھے۔ اس کے بعد سانپ اندر گئے، جگہ بند کی،
بہت دعا کی. اس کے بعد ہمارے گجرات کے بڑے بڑے اللہ والے جو تڑپے ہیں اس بچی کے لیے, جو روئے ہیں, ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا میں 1 ہفتے سے اتنا رو رہا ہوں نا, میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو نور سے منور کر دیا ہوگا. یاد رکھنا, قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. کار میں بیٹھنے والوں کو پتا ہوتا ہے اے سی چل رہا ہے کہ ہیٹر, باہر والوں کو پتا نہیں ہوتا. تو اکثر قبر میں کیا ہوتا ہے, باہر کسی کو پتا نہیں ہوتا. مجھے یاد آیا کہ ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا, تم 1 سال کا انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتے, کیا تمہیں مجھے پوری زندگی کا حساب نہیں دینا ہے, کیا تمہیں میرے پاس نہیں آنا ہے. تو میں نے اس کو کہا, میرے دوست کو, کہ بھائی ایک بات پوچھتا ہوں. اس نے کہا مولانا دعا کرو, ابھی یہ سب معاملہ ہو رہا ہے, 11 بجے کا وقت ہے اور آپ میرے دوست عالم ہیں, اس لیے سب سے پہلا فون میں نے آپ کو کیا ہے. میں نے کہا میں کئی اللہ والوں کو بتاتا ہوں, دعا کرتا ہوں اور میں بھی دعا کروں گا. میرا دوست بازو میں بیٹھا تھا نا, وہ تو رونے جیسا ہو گیا, کہتا ہے مولانا وہ آج کے بعد سے میں کبھی سورہ ملک کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں نا تو اللہ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. میرے دوست کو میں نے کہا کہ یہ جو تیری بھابھی ہے یہ کیا نماز نہیں پڑھتی تھی کیا؟ مولانا نماز پڑھتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی. کہا پردہ بھی کرتی تھی. میں نے کہا یہ کیا کرتی تھی کہ سانپ باہر آ گئے, اللہ کا جلال اس طرح ظاہر ہو گیا؟ مولانا بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی, بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. اس وقت مجھے فوراً بات سمجھ میں آ گئی, ہاں یہ وہ سنگین گناہ ہے, اگر کوئی یہ کرتا ہے نا تو فوراً عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے, اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے. اسی لیے میرا رب کہہ رہا ہے ولا تقربوا الزنا. زنا کی بات تو بہت دور کی, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو, اس سے بہتر تھا کہ تمہارے اوپر پورے کیل ٹھوک دیے جاتے, یہ اس سے بہتر تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے عزیزو, احمد آباد والو, اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے, ایک موقع دیا ہے, کیا پتا یہ زندگی دوبارہ ملے نہ ملے, یہ موقع دوبارہ ملے نہ ملے. نیت کرو انشاءاللہ توبہ کریں گے. میرا رب بہت کریم ہے, پینسل سے لکھا ربڑ سے مٹ جاتا ہے, قلم سے لکھا وائٹنر سے مٹ جاتا ہے, اور کپڑے میلے ہو نا تو سرف سے صاف ہو جاتے ہیں. موبائل میں میسج ہو نا, ڈیلیٹ کا بٹن آن کر کے دباؤ نا تو سارے میسج ختم ہو جاتے ہیں. میرا رب بہت کریم ہے, اگر سچے دل سے معافی مانگو نا اللہ سارے گناہوں کو کوئی معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کپڑا میلا ہوا تھا, لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا, دھل کے آیا, ایسا لگا کہ یہ کپڑا کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں. ایک میرا رب ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا, پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا. جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا, مرحبا پائے گا, اہلا و سہلا پائے گا, اپنے رب کو استقبال کرتا ہوا پائے گا. نیت کریں انشاءاللہ, سچے دل سے معافی مانگیں گے اور اپنی لائف کو انشاءاللہ چینج کر دیں گے. سال تو ہر سال بدلے گا, اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گھاس کھاتا نہیں, دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. حضرت قاری صاحب کے لیے دعا کیجئے, اللہ حضرت قاری صاحب کو مکمل شفا عطا فرمائے. جہاں جہاں سفروں میں جانا ہوتا ہے, بھائی آپ کے چہرے پہ گزشتہ آیا تھا تو داڑھی نہیں تھی, ابھی کہاں سے آ گئی؟ بولے وہ قاری صاحب آئے تھے نا ہمارے یہاں. قاری صاحب آئے تھے تو کیا ہوا؟ بولے قاری صاحب کا ایک بیان سنا نا تو دل پگھل گیا. کتنے لوگ نمازی نظر آتے ہیں, مولانا وہ آپ کے گجرات سے قاری صاحب آئے تھے نا, ایک بیان سنا نا تو دل کی دنیا بدل گئی. ایسے نوجوانوں کے کھیپوں کے کھیپ تیار کر دیے ہیں. دعا کیجیے اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ حضرت کے سایہ عاطفت کو تادیر ہم پر قائم فرمائے, اللہ حضرت کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے, اور اللہ حضرت کے فیض کو پوری دنیا میں خوب عام و تام فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی جو آس پاس سے ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیے, ختم قرآن کے موقع پہ دعا قبول ہوتی ہے. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. بہت اچھا موقع ہے, بہت پیارا موقع ہے.
اس کو معمولی نہ سمجھے. ان 15 بچوں نے ختم قرآن کیا ہے، 10-12 سال کی محنت، قاعدہ پڑھا، اس کے بعد جو ہے امہ پڑھا، اس کے بعد ہفتی پڑھی، قرآن شریف ناظرہ پڑھا، پھر آئے، اتنی محنت کی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھیں، درود پاک پڑھ لیجئے اور دل سے دعا کر لیجئے. الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحة ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا مالك الملك. پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. آج کی مجلس کو مجلس توبہ بنا دے، زندگی کے پلٹنے کا اللہ انتظام فرما دے. پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا ولی بنا دے. دنیا کی محبت دل سے نکال دے، پیسوں کی چیزوں کی محبت دل سے نکال دے. اللہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، آپ کے پاس آنا ہے. ایک دن انتقال ہو جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا. کفن میں جیب نہیں ہوگا، قبر میں الماری نہیں ہوگی، تنومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا. آج تو ہم غسل کر لیتے نا، ایک دن آئے گا غسل دیا جائے گا. آج کپڑے پہن لیتے نا، ایک دن آئے گا کفن پہنایا جائے گا. یاد رکھنا میرے عزیزوں، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے نا کون آخری غسل دے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا. دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا. دنیا میں آئے تھے نا تو کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا. دنیا سے جائیں گے نا کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا. دنیا میں آئے تھے نا تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے نا تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے نا تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے نا تو ہمیں دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا. جب میں اور آپ کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ کیا وقت ہوگا جب قبر کی پہلی رات آئے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی. او میرے عزیزوں، یہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے. پیارے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اللہ یہ ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہے نا، یہ پورا مجمع آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے، آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے. اللہ اس دنیا میں بہت لوگ ہیں، پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے میرے رب، بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو فون کیا، کہا کہ مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں. تو مفتی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مفتی صاحب اگر سحری اور افطاری میں مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. مفتی صاحب امامے کے کونے سے آنسو صاف کرنے لگے. اس نے کہا مفتی صاحب جواب تو دو نا. ارے بہن ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. مفتی صاحب میں غریب علاقے کی رہنے والی ہوں، اگر سحری اور افطاری میں کچھ نہ ملے تب بھی میرا روزہ ہو جائے گا. مفتی صاحب رونے لگے. اللہ آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم سجدوں میں پڑے رہتے، زندگیاں چینج کر ڈالتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے. اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں، سورت کے قریب ایک جگہ ہے، ایک وہاں خدمت کا ایک گروپ ہے. ان کو پتا چلا کہ
یہاں ایک گھرانہ ہے اور 4 بچے ہیں اور ان کے ابو کا انتقال ہو گیا, چلو کچھ راشن دے آتے, رمضان بھی آنے والا ہے. راشن لے کے گئے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. ایک لڑکی نے دروازہ کھولا, پوچھا بیٹی تیری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان 14 سال عمر ہے. یہ کون ہے؟ تو کہا یہ 3 میرے چھوٹے چھوٹے بچے, ایک 6 سال کی عمر ہے, ایک 7 سال کی, ایک 8 سال کی. بیٹی تمہارے ابو؟ کہا چچا جان میرے ابو کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا, مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, اور ہم لوگ چاروں بچے یتیم ہو گئے. میرے بھائیوں کو تو اتنا معلوم نہیں ہے لیکن مجھے سب معلوم ہے میرے ابو کے بارے میں. تو کہا کہ بیٹی تیری امی یہاں نظر نہیں آتی, تیری امی کہاں کام پہ جاتی ہے آج کل, کہاں جا رہی ہے کام پہ, گھر میں تو ہے نہیں. اس نے کہا چچا جان آہستہ بولو, آپ نے میرا زخم تازہ کر دیا, میرے بھائی روئیں گے تو ان کو میں کیسے چپ کراؤں گی. کیوں بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا جان 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. میرے ابو تو نہیں تھے, میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا. یہ پورے گھر میں ہم لوگ 4 بھائی بہن اکیلے رہتے. بیٹی کھانے کا کیا نظام ہوتا ہے؟ صبح ناشتے میں کچھ نہیں ہوتا, دوپہر میں کچھ مانگنے جاتی ہوں, کچھ پیسہ ہاتھ لگ جائے بھائیوں کے لیے لے آتی ہوں, وڑا پاؤ لے آتی ہوں, اور رات کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, اڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا بھیجتے ہیں نا, ہم وہ کھا لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان کا مہینہ آ گیا, پہلا دن آ گیا, سب بچے آپس میں کھیل رہے تھے. بچوں نے دیکھا کہ سب گھروں میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں, فروٹ موجود ہے اور سموسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. بچے سمجھے کہ آج ہمارے گھر میں بھی دسترخوان ہوگا. 5 منٹ باقی اذان میں, سب کی ماؤں نے آواز دی چلو 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 افطاری کا وقت ہے. تمہارے ابو بھی آ گئے. یہ تینوں دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے. دیکھا تو گھر میں دسترخوان کوئی نہیں. پوچھا بہن ہمارے گھر میں دسترخوان نہیں ہے. بہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا میرے بھائیو صبر کرو, آپ کو پتا ہے نا جن لوگوں کے گھروں میں دسترخوان ہے نا ان کے ابو موجود ہے, وہ باہر سے پھل فروٹ لے آئے, اور ان کی اماں موجود ہے, انہوں نے سموسے وغیرہ تل لیے. آپ کو معلوم ہے نہ ہمارے ابو ہے نہ ہماری اماں ہے. پھر ابھی رمضان آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا گزرے گی ان بچوں پر, عید کے دن کیا ان کو خوشی ہوگی. یہ سن کے ایسا لگتا ہے اللہ نے ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے, ہم کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. اور ہم ہیں کہ تنہائیوں کے گناہ میں, موبائل کے غلط استعمال کرنے میں, غیروں کی نقل اتارنے میں, فجر کی نماز چھوڑنے میں. اللہ ان بچوں کے صدقے طفیل اللہ ہماری بھی مغفرت فرما. یہ بچوں کے ختم قرآن کو قبول فرما, ان کو آگے عالم دین بھی بنا, ان کو قاری قرآن بھی بنا, مفتی اعظم بھی بنا, ان کو محدث فقیہ بنا, ان میں سے ہر ایک کو بڑے اولیاء میں سے بنا. پوری دنیا میں اللہ ان سے دین کا کام لے لے. جامعہ قاسم العلوم کے معیار کو اللہ بلند سے بلندر فرما, چاہے تعلیمی ہو, تعمیری ہو, تربیتی ہو, اخلاقی, اس کے معیار کو بلند سے بلندر فرما. اللہ ہم سب کے بیٹھنے و جمع ہونے کو قبول فرما. آج کی رات کو اللہ توبہ کی رات بنا دے. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو, انہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو, اس سے ان کی, ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ آج کی مجلس سے ہمیں کچھ لے جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب نیت کرتے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اللہ کوالٹی والی پڑھیں گے, لمبی پڑھیں گے, اور نمازوں کے بعد 2-4 منٹ دعا کر کے جائیں گے. اللہ یہ ایک عمل ہمیں لے جانے کی توفیق عطا فرمائیے. اور روزانہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرائیں گے 1500 مرتبہ, صبح سے رات تک 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. اللہ ابھی جام نگر جا کے آیا, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, روزانہ 20,000 پڑھتے, 20,000 20,000 مرتبہ پڑھتے. اللہ ہمیں کم سے کم 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ایک محبت کی نظر ہم تمام پہ ڈال دیجئے, ہمارے دلوں کو دیکھ لیجئے, ہمارے دلوں کو دھو دیجئے. پیارے اللہ ہم تمام کو بہت جلدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما. مرنے سے پہلے ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ اس پروگرام کے لیے, اس جلسے کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو, کوششیں کی ہو, تعاون کیا ہو, جس لائن سے محنت کی ہو, اللہ اس کو قبول فرما اور ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما. ہم میں سے ہر ایک کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرما, اپنا پرسنل بزنس عطا فرما, کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.